خدا را میرے بھائیوں، کسی کو اتنا مت ستاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ جب دل سے نکلی ہوئی آہ آسمان تک پہنچتی ہے نا تو پھر وہ خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتی۔ آج کی دنیا میں 60% انسان ایسے ہیں جو ہنستے کم اور سہتے زیادہ ہیں۔ ہر چہرہ مسکراتا ضرور ہے مگر اندر سے بکھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ دنیا دکھوں کی ایک لمبی قطار ہے، یہ دنیا دردوں کی ایک لمبی قطار ہے، جہاں ہر انسان باری باری خاموشی سے جل رہا ہے۔ کسی کے پاس کہنے کو الفاظ نہیں اور کسی کے پاس سننے کو دل نہیں ہے۔ اس لیے خدا را کسی کے زخم پر نمک مت چھڑکو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ دن میں پتہ نہیں کتنی بار ٹوٹ کر خود کو جوڑتا ہے۔ آج ایک دکھی انسان کو پوری رات نیند نہیں آتی، جب بھی آنکھ لگتی ہے تو کوئی نہ کوئی فکر اسے جھنجھوڑ کر اٹھا دیتی ہے۔ وہ کروٹ بدلتا ہے تو تکیہ گیلا ہو جاتا ہے، آنسو خاموشی سے بستر میں دفن ہو جاتے ہیں، پوری رات روتے ہوئے گزرتی ہے۔ دنیا میں کتنے بندے ہیں جن کا جینا بندوں نے حرام کر دیا، کوئی لفظوں سے مارا گیا، کوئی رویوں سے ٹوٹا گیا، کسی سے حق چھینا گیا تو کسی کی عزت نوچی گئی، کوئی طاقت کے نیچے دبایا گیا تو کوئی تماشے کا موضوع بنایا گیا۔ ان سب کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ کمزور تھے، جو طاقت کے نیچے دبائے گئے تھے نا، جن کی عزت نوچی گئی تھی نا، جن کا حق چھینا گیا تھا نا، ان سب کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ غریب تھے، ان سب کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ کمزور تھے۔ اور کمزور ہونا اس دنیا میں سب سے بڑا جرم بنایا گیا ہے۔ کچھ دل ایسے ہیں جو بار بار ٹوٹنے کے بعد بھی شور نہیں کرتے۔ دلوں میں سے کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو بار بار ٹوٹنے کے بعد بھی شور نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے سیکھ لیا ہوتا ہے کہ خاموشی ہی ان کی آخری عزت ہے۔ یہاں پر رونا ضلالت بن چکا ہے، اس لیے خاموشی ہی ان کی آخری عزت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے آنسو تکیے جذب کر لیتے ہیں، سرانے جذب کر لیتے ہیں، جن کے آنسو اور چیخیں سینے میں دفن ہو جاتی ہیں۔ انہیں کسی نے مارا نہیں مگر سب نے تھوڑا کر کے ختم ہی کر دیا ہے۔ انہیں کبھی حق چھین کر ان کو ختم کیا گیا، کبھی عزت روند کر ان کو ختم کیا گیا، اور سب سے دردناک بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ انسانوں نے انسانوں کے ساتھ کیا۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اللہ کے ہاں نہ شور سنا جاتا ہے نہ شان دیکھی جاتی ہے، بلکہ وہ آنسو سنے جاتے ہیں جو اندھیرے میں گرتے ہیں، کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ آج کتنے باپ ہیں جو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے روتے ہیں۔ آج ایک باپ کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے کو کہنا میرا جنازہ پڑھنے مت آنا، میرے بیٹے کو کہنا میرا جنازہ پڑھنے مت آنا، کیونکہ مجھے وہ چہرہ نہیں دیکھنا جس نے میرا جینا حرام کر دیا، مجھے وہ چہرہ نہیں دیکھنا جس نے میری عزت والی پگڑی خاک میں ملا دی۔ وہ باپ جس نے بیٹے کو اس نیت سے بڑا کیا تھا کہ موت کے وقت بیٹا مجھے کندھا دے گا اور لوگ کہیں گے یہ بیٹا اپنے باپ کا مان ہے، یہ بیٹا اپنے باپ کا فخر ہے، مگر آج وہ باپ زندہ ہوتے ہوئے بھی اکیلا ہے، اور یہی اکیلا پن اسے بار بار مار رہا ہے، یہی اکیلا پن اسے درد دیتا ہے، اسے تکلیف دیتا ہے۔ وہ باپ جنازہ نہ پڑھنے کا کہہ کر بد دعا نہیں دے رہا، بلکہ اپنی آخری بے عزتی سے خود کو بچا رہا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جو بیٹا زندگی میں وقت نہ دے سکا وہ موت میں صرف رسم ہی نبھائے گا۔ جو جیتے جی میری عزت نہیں کر سکا، جو جیتے جی مجھے مقام نہیں دے سکا، وہ موت کے وقت مجھے کس طرح مقام دے سکتا ہے، وہ موت کے وقت مجھے کس طرح عزت دے سکتا ہے؟ وہ صرف ایک رسم نبھانے آئے گا۔ ایک بوڑھا شخص قبرستان کے اندر آہستہ آہستہ چل رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اگر یہاں پر میری قبر بن جائے
تو شاید یہ جگہ مجھے قبول کر لے گی۔ ایک بوڑھا شخص تھا، آہستہ آہستہ قبرستان کے اندر چل رہا تھا اور سوچ رہا تھا اگر یہاں پر میری قبر بن جائے، یہ جو جگہ ہے یہاں پر میری قبر بن جائے تو شاید یہ جگہ مجھے قبول کر لے گی۔ اچانک دل نے کہا نہیں، قبر کے ساتھ ایک درخت بھی ہونا چاہیے۔ بوڑھے شخص نے گور کن کو بلایا اور کانپتی آواز میں کہا بھائی، موت بہت قریب محسوس ہو رہی ہے مجھے، لہٰذا میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے، میرے مرنے کے بعد یہ خواہش پوری کر دیں، اور وہ خواہش یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر اسی درخت کے نیچے بنا دینا۔ جب میں مر جاؤں نا تو میری جو قبر ہے وہ اسی درخت کے نیچے بنا دینا، مطلب چھاؤں میں میری قبر ہونی چاہیے۔ یہ سن کر گورکن چونک گیا، کہنے لگا بابا جی یہ کیسی خواہش ہے، میں زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا سن رہا ہوں، اگر اس خواہش کے پیچھے کوئی کہانی چھپی ہوئی ہے تو ضرور سنائیے۔ یہ سن کر بوڑھا شخص رونے لگا، رو کر بولا بیٹا 10 سال گزر گئے ہیں، آج سے 10 سال پہلے میرا بیٹا مجھ سے روٹھ کر ناراض ہو کر مجھ سے جدا ہو گیا تھا، آج سے 10 سال پہلے 10 سال ہو گئے ہیں اس نے میری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ 10 سال گزر گئے، میرے بیٹے نے میری شکل دیکھنا گوارا نہیں کیا، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا نا تو ممکن ہے میرے بیٹے کو وقت مل جائے، میرا بیٹا مجھے ملنے کے لیے آ جائے، شاید زندگی میں نہ صحیح مگر موت کے بعد ہی صحیح وہ آ کر باپ کی قبر کے ساتھ 2 لمحے بیٹھ تو جائے گا نا۔ گورکن نے آہستہ سے کہا بابا جی پھر درخت کی چھاؤں کے نیچے قبر بنانے کی خواہش کیوں؟ یہ سنتے ہی بوڑھے شخص کی آنکھیں بھر آئیں، کہا اس لیے کہ جب میں قبر کے اندر پڑا ہوں گا نا اور میرا بیٹا میری قبر کے اوپر آئے گا تو کہیں دھوپ میرے بیٹے کو پریشان نہ کرے، جب میں مر جاؤں گا مجھے یقین ہے میرا بیٹا میری قبر پر ضرور آئے گا، اور جب وہ میری قبر پر آئے گا تو کہیں دھوپ میرے بیٹے کو پریشان نہ کرے، کہیں میرے بیٹے کو دھوپ نہ لگ جائے، تتی واہ نہ لگ جائے، میں نے ساری زندگی بیٹے کو دھوپ سے بچایا ہے تو قبر میں جا کر بھی یہی چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کو دھوپ نہ لگے، اور ہاں اگر ہو سکے تو میرے بیٹے کو یہ بھی کہہ دینا کہ بیٹا جب میں باپ کی قبر پر آنا تو مسکراتے ہوئے آنا، روتے ہوئے مت آنا، کیونکہ اس وقت تیرے آنسو صاف کرنے کے لیے میرے پاس ہاتھ نہیں ہوں گے، میں نہیں چاہتا کہ میری قبر کی مٹی تجھے دکھ دے، بس آنا تھوڑی دیر بیٹھنا اور چپ چاپ چلے جانا، کیونکہ ایک باپ کے لیے اولاد کا سکون ہی سب سے بڑی دعا ہوتی ہے۔ عیداں تے شبراتاں آیاں تے لوکی کرانو آئے، او نہیں آئے محمد بخشا جنہیں آپ ہاتھیں دفنائے، لیکھاں وچ وچھوڑے رہ گئے، رو رو اتھروں تھوڑے رہ گئے، کسے بھی میرا حال نہ پوچھیا، ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے، پتر ہن تے آ جا ہن گل چلا، کیونکہ زندگی دے دن تھوڑے رہ گئے، لیکھاں وچ وچھوڑے رہ گئے، خدا را میرے بھائیو، او میری قوم کے نوجوانوں، زندہ لوگوں کی قدر کرو، زندہ لوگوں کی قدر کرو، موت کے وقت تو دشمن بھی چہرہ دیکھ کر رو پڑتا ہے۔